وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامیر الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، شعبان المکرم کی 21ویں تاریخ ہے. 9-8 دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہونے والا ہے. معزز سامعین، یہ شعبان المکرم کا عشر اخیرہ ہے. صحابہ کرام کی عام عادت کریمہ یہی تھی کہ دنیا کے وہ کام جس میں محنت و جافشانی ہوتی تھی اسے کوشش کرتے تھے کہ ماہ رمضان سے پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور اسی ماہ مقدس کے اخیر میں اگر کسی کے اوپر قرض کا لین دین ہوتا تھا تو اسے بھی وصول لیتے تھے، یا جس کے قرض ہوتا تھا اسے ادا کر دیتے تھے، تاکہ جو مال کے مالکین ہیں انہیں زکوٰۃ کی ادا کرنے میں سہولت پیدا ہو. عام طور سے ماہ شعبان کی اخیر تاریخوں میں وہ اپنے اموال کا حساب و کتاب کر لیتے تھے، اور پھر ماہ مقدس میں چونکہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے ماہ رمضان مبارک میں وہ اپنی زکوٰۃ و صدقات کی رقموں کو ان کے مصارف تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو اگلوں کے لیے نصیحت بن جائے. معزز سامعین، گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ گناہ ہے جو سارے بڑے گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، جس کو حدیث پاک میں اکبر الکبائر کہا گیا، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ جو بڑا گناہ ہے وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کر لینا. یہ اکبر الکبائر ہے. اس کی معافی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آدمی کفر و شرک سے توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے. اکبر الکبائر کی معافی توبہ سے نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو. قرآن کریم کا ارشاد ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کفر و شرک کی بخشش نہیں کرے گا قیامت میں، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اس کی مشیت پہ موقوف ہیں، جنہیں چاہے معاف فرما دے اور جنہیں چاہے گناہوں پر گرفت کر کے جہنم کی سزا عطا کرے۔ تو یہ ہے اکبر الکبائر، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر لینا، دو خدا مان لینا معاذ اللہ، دو رازق مان لینا، دو خالق مان لینا، یہ ہے اکبر الکبائر، اللہ کی ذات خاص میں مخلوق کو شریک کرنا۔ اس کے بعد گناہ دو طرح کے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، مثلا آپ کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑی، پہلی بار تو شریعت اسے معاف کرتی ہے، بلا اختیار آپ کی نظر پڑ گئی، لیکن دوبارہ آپ نے اسے بغور دیکھا جو غیر محرم ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اگر آپ اسی پر اصرار کرتے ہیں تو یہی صغیرہ آگے چل کر کے کبیرہ ہو جائے گا۔ جب تک کہ چھوٹے گناہ صغیرہ کی حیثیت سے ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جسے حدیث شریف میں اس طرح سمجھایا گیا کہ آدمی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور کلی کرتا ہے تو کلی کے جب کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں انہیں نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک مداومت کرنے والے کے درمیان کے سارے گناہوں کو، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے گناہ ہیں جو نیکیوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ اور ایک ہے کبیرہ گناہ۔ اب صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف سمجھ لیجئے تو آپ کو فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ شریعت کی نظر میں کوئی گناہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لفظ لعنت نازل فرمایا ہے، یا لفظ غضب فرمایا ہے، یا عذاب کی وعید فرمائی ہے، تو ایسے گناہوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ گناہ اللہ و رسول کی نظر میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے یا اس کے رسول نے اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے پر لفظ لعنت نازل فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لفظ غضب نازل فرمایا، یا جہنم کے عذاب کی وعید فرمائی، جیسے زنا ہے، جیسے شراب ہے، جیسے چوری ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، کسی کے مال کا ہڑپ لینا ہے، کسی کے مال کو دبا لینا ہے، کسی پر ظلم و ستم ڈھانا ہے، کسی کے حق کو پامال کرنا ہے، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان پر اللہ و رسول نے اس قدر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ بعض گناہوں پر سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، ہاتھ کاٹنے کی، سنگسار کر دینے کی، 80 کوڑے لگانے کی، اور لفظ لعنت اور غضب بھی بہت سارے گناہوں پر نازل ہوا ہے۔ تو ایسے تمام گناہ، ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جو شریعت کی نظر میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس پر لفظ لعنت یا لفظ غضب یا وعید عذاب فرمایا۔ اور اگر وہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ تو ہے، مگر اس حد تک نہیں کہ اس پر لعنت کا لفظ وارد ہوا ہو، یا غضب کا لفظ وارد ہوا ہو، یا وعید عذاب ہو، تو ایسے گناہ کو صغیرہ کہتے ہیں۔ تو صغیرہ و کبیرہ کا فرق آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ کبیرہ وہ بڑا گناہ جو شریعت کی نظر میں اس قدر ناپسندیدہ ہو کہ اس کے ارتکاب کرنے والے پر لفظ لعنت یا لفظ غضب
یا عذاب کی وعید آئی ہو۔ اور چھوٹا گناہ وہ ہے جو شریعت کو ناپسند تو ہے مگر اس حد تک نہیں کہ اس پر کوئی سزا مقرر کی گئی ہو یا لفظ لعنت آیا ہو یا لفظ غضب آیا ہو۔ معزز سامعین، انسان شیطان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ انسانوں سے بڑا گناہ کا ارتکاب کرایا جائے تاکہ وہ اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق ہو جائیں، جیسے ملعون بارگاہ کر دیا گیا۔ مگر یہ شریعت کا کرم ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ سرزد ہو جائے اگر وہ کفر و شرک نہیں ہے تو، کیونکہ وہ تو اکبر الکبائر ہے۔ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، کیا میرے ان گناہوں کی بخشش ہوگی؟ آقا فرماتے یہ بتاؤ کیا تمہارے گناہوں کی تعداد ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کیا سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہے؟ کہا حضور اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ ہاں اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے گناہ اللہ کے قدرت سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو کہا تو پھر کتنا ہی بڑا مجرم و خطا کار کیوں نہ ہو، اگر وہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو آقا فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو گیا جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری حدیث پاک میں یہ ہے آدمی جب کسی زمین پر گناہ کرتا ہے تو زمین اس کے گناہ کا گواہ بن جاتی ہے۔ جب کسی کے سامنے کوئی گناہ کرتا ہے تو دیکھنے والے لوگ اس گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس گناہ کو جو فرشتے نامے اعمال میں لکھتے ہیں تو وہ بھی اس گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ زمین بھی گواہ ہے، دیکھنے والے بھی گواہ ہیں، فرشتوں کے صحائف بھی گواہ ہیں۔ مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صدق دل سے آدمی اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے گناہ کے نشان کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھنے والوں کے دماغ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے صحائف سے بھی اگر اس نے صدق دل سے توبہ کر لیا ہے تو اللہ اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اگر وہ کفر و شرک نہیں ہے اور بندے نے صدق دل سے توبہ کر لیا تو رحمان اور رحیم پروردگار اپنے بندوں پر کرم فرما کر اس کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دیتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ایک روایت ہے بڑی ایمان افروز ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حضور محبت امت میں ہمیشہ روتے رہتے تھے، ہر وقت امت کے مغفرت کی فکر رہا کرتی تھی، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے راتوں میں قیام سجدے میں سر رکھ کر امت کے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ رب العالمین نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دو، اور سلام کہنے کے بعد میرے محبوب کو مطمئن کر دو اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جبریل آئے، اللہ کا سلام عرض کیا اور بشارت دی، یا رسول اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب رونے لگے، فرمایا 1 سال کا عرصہ تو بہت زیادہ ہے جبریل، رب العالمین کی میرے بارگاہ میں میری یہ بات عرض کرو کہ 1 سال کا وقفہ بہت زیادہ ہے، اس مدت کو اور کم کر دیا جائے۔ جبریل دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، واپس آئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر خدا کا سلام آپ کو، اور اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینے پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ پھر آقا کتنے رحیم و کریم تھے، اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے، فرمایا جبریل 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے،
میرے پروردگار کی بارگاہ میں جا کر میری طرف سے عرض کرو یہ مدت اور کم کر دی جائے۔ سرکار کی طرف سے جب حضرت جبریل بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے محبوب کو سلام کہہ دو، ان سے یہ کہہ دو کہ مرنے سے ایک دن پہلے بھی اگر کسی امتی نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تو اسے بھی معاف کر دیں گے۔ مگر باہر کریم آقا اپنا امت سے بے پناہ محبت فرمانے والے ارشاد فرماتے جبریل یہ بھی زیادہ ہے، خدا کی بارگاہ میں جا کے اور مدت کم کراؤ۔ جبریل جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے آپ کو بشارت ملتی ہے میرے محبوب آپ کے امتی نے مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لیا تو ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر میرے آقا نے پھر عرض کیا اے جبریل میری طرف سے پھر ایک بار جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، بشارت دیکھیے پروردگار عالم کی امت محمدیہ کے لیے کتنے کریم تھے میرے آقا اور کتنا رحمان اور رحیم ہے میرا پروردگار۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جا کے میرے محبوب سے کہہ دو مرنے سے ایک سال پہلے، مرنے سے ایک مہینہ پہلے، مرنے سے ایک دن پہلے، مرنے سے ایک لمحہ پہلے اے محبوب اگر آپ کے کسی امتی کے روح اس کے حلق میں آ گئی اور حلق میں روح آ جانے کے بعد بھی میرے بارگاہ میں توبہ کر دیتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی جو بہت شدید بیمار تھے، چاکنی کا عالم تھا، ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ سرکار کے میت میں گیا تھا۔ سرکار کی بھی آتے قریبہ یہی تھی کہ اگر کسی ایسے شخص امتی کے پاس جاتے جو چاکنی کے عالم میں ہوتا، آخری وقت ہوتا، تو حضور اسے پہلے توبہ کی تلقین فرماتے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ اس انصاری صحابی کے گھر پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو جو جاگنے کے عالم میں تھے فرمایا تب الی اللہ، اے اللہ کے بندے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ آقا کا ارشاد اس کے کانوں سے ٹکرایا، جیسی سرکار کا ارشاد اس کے کانوں سے ٹکرایا اس نے بہت کوشش کی کہ زبان حرکت کرے، زبان ہلے اور وہ زبان سے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ کہیں، مگر زبان جواب دے چکی تھی۔ زبان نے حرکت نہیں کیا، مگر جب سرکار نے تلقین کی تو روایت میں آتا ہے کہ خوف خدا اتنا ان کے قلب میں طاری ہوا کہ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف کھل گئی، اور جب آسمان کی طرف آنکھیں کھل گئیں تو سرکار مسکرانے لگی۔ جب سرکار نے مسکرایا تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میں نے اسے توبہ کی تلقین کی تو بندے کی زبان اس کے اختیار میں نہیں تھی، اور اس نے بہت کوشش کی کہ وہ زبان سے توبہ کرے، زبان حرکت نہ کر سکی، مگر دل میں اس کے ندامت و شرمندگی اپنے گناہوں سے پیدا ہوئی، اور آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے اس نے خجالت و شرمندگی کا اظہار کیا۔ تو پروردگار عالم نے فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فرشتوں میرے اس بندے کی زبان میں توبہ کی طاقت نہیں، مگر اس کے دل میں خجالت ہے، شرمندگی اپنے گناہوں سے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اتنا بڑا رحیم و کریم پیغمبر ہے، آنے والا مقدس مہینہ ہے، اگر ہمارے جسموں نے شیطان کے اغوا کی بنیاد پر کوئی گناہ کر لیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے نمودار ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ توبہ ہے کیا؟ کیسے توبہ کیا جاتا ہے؟ خالی زبان سے استغفر اللہ پڑھ لینا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ نصوحہ، سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے بارگاہ رب العالمین میں اپنے دل سے خجالت و شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ کی قہر و جلال کو یاد کر کے
مجھ سے یہ گناہ اے اللہ سرزد ہو گیا جو میرے ہلاکت و تباہی کا سبب بننے والا ہے۔ تو دل میں کیے ہوئے گناہ پر شرمندگی اور خجالت کا اظہار ہو اور آئندہ رب العالمین کے قہر و جلال کو یاد کر کے گناہ سے باز رہنے کا عہد کر لے، یہ ہے صدق دل سے توبہ۔ جو گناہ ہو گیا اللہ کے قہر و جلال کو یاد کر کے اس پر خجالت و شرمندگی کا اظہار ہو اور آئندہ اس گناہ سے باز رہنے کا عہد کرے، یہ ہے صدق دل سے توبہ۔ جب بندہ مومن ہو سکے تو اس کی بارگاہ میں دو آنسو گر جائیں اللہ کے قہر و جلال کو یاد کر کے۔ آنسو نہیں گر سکتے ہیں تو رونے کی طرح آپ چہرہ بنا لیں، اے مولا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تیرے قہر و جلال کے سامنے حاضر ہیں، تیرے نبی نے بشارت دی ہے، تیرے کلام نے بشارت دی ہے کہ تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ صدق دل سے اگر توبہ کر لیا آپ نے تو رب العالمین کہ محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب ہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بخاری شریف کے روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ کسی نیک بندے کے پاس اس کے ہاتھ پہ جا کر توبہ کرتا ہے، جس کو بیعت توبہ کہا جاتا ہے، بخاری شریف میں ہے 99 آدمیوں کا یہ قاتل ہے۔ ایک پادری کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، بتائیے میرے گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پادری دنیا دار تھا، رب کے رحمت و وسعت کو وہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کہا 99 قتل کر کے چلے ہو توبہ کر لیں، توبہ تمہارا معاف نہیں ہوگا۔ اس قاتل نے کہا نہیں معاف ہوگا تو لیجیے، تلوار لیا، اس پادری کے گردن کو مار کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ 100 آدمیوں کا قاتل، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب اس کے بعد کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس سے اس نے اپنے گناہ کا اظہار کیا، فرمایا جس بستی میں یہ قاتل رہتا تھا اس کا نام کفر تھا، یعنی بستی کا نام ہی کفر تھا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا ہاں فلاں بستی ہے، شارحین نے اس کا نام لکھا ہے نصرت، یعنی یہ کفر کی بستی کا رہنے والا تھا۔ اور کہا اس اللہ کے نیک بندے نے کہ نصرت بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کے ہاتھوں پر جا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس کے بعد کتنا ہی بڑا تمہارا گناہ کیوں نہ ہو، تم 99 قاتل ہو، 100 کے قاتل ہو، لیکن اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، وہ رحمان و رحیم پروردگار ہے، معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ اب یہ چلتا ہے توبہ کے ارادے سے۔ آپ دیکھیے بھی توبہ کیا نہیں ہے، لیکن دل میں اس نے توبہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اسی نیت سے وہ چل پڑا۔ اللہ کی مشیت دیکھیے، اب یہ راستہ ہی میں تھا کہ پروانِ اجل آ گیا، فرشتے آ کر راستے ہی میں اس کی روح قبض کر لی، گر گیا وہ۔ اب راستے میں جب اس کی موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے اسے ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا اور اس نے مکمل عزم کر لیا تھا۔ دونوں جماعتوں میں فرشتوں کے اختلاف پیدا ہوا تو پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو حکم بنا کر کے بھیجا کہ جا کر تم فیصلہ کرو۔ جب وہ حکم آیا وہاں تو اس نے پوچھا تم لوگ کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہو؟ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ چونکہ یہ مکمل پختہ ارادہ کر کے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کے لیے چلا تھا، اس لیے ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اور دوسرے فرشتے جو عذاب کے لیے تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس نے گناہ کا بے شمار ارتکاب کیا ہے لہذا ہم اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حکم الہی سے وہ حکم بن کے آیا تو فرشتے کا فیصلہ دیکھیے۔ اچھا اس بستی کے طرف حصے کو بھی ناپا جائے جہاں سے یہ چلا تھا، یعنی کفر کی بستی سے لے کر یہاں تک کہ زمین کو ناپ لیا جائے، اور جہاں وہ گرا ہے یہاں سے لے کر کے نصرت بستی جہاں یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے اس کو بھی ناپ لیا جائے۔ جس طرف یہ زیادہ قریب ہوگا
وہی فرشتہ اس کو لے جا سکے گا۔ اگر یہ کفر کے بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے کر کے جائیں، اور اگر یہ نصرت کے بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں۔ یہ اللہ کی جانب سے فیصلہ کرتا ہے وہ فرشتہ، اور ادھر پروردگار عالم زمین کو حکم دیتا ہے، یا اردو ابعدی، اے زمین اس بستی سے دور ہو جا جہاں سے یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اور اقربی، اے زمین اس بستی کے قریب ہو جا جس بستی کی طرف یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ چنانچہ ناپا گیا، وہ بستی دور تھی جہاں سے نکلا تھا، وہ بستی قریب تھی جہاں اسے توبہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ فرشتے نے فیصلہ کر دیا، رب کی رحمتوں نے اسے ڈھانک لیا اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنا بڑا رحیم و کریم پیغمبر ہے تو ہمیں تو اس کے بارگاہ میں صرف ہاتھ اٹھانا ہے، صدق دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب کے توبہ کو قبول فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔